بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور سیدنا حضرت حسین شہید کربلا، نویں قسط نمبر 9، وہ حسین کہ سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا البتول رضی اللہ تعالی عنہا جن کی اماں جان ہوں، اور سیدنا و امیرنا و امامنا حضرت علی مرتضی حیدر کرار جن کے والد بزرگوار ہوں، زمانہ تعلیم و تربیت کا زمانہ نبوت ہو اور نزول برکات وحی الہی اور مشاہد انوار رسالت ہو، تو پھر حضرت حسین کی رفعت مکانی اور عظمت مرتبی کا کیا کہنا۔ آنگے کے نور دیدہ بطول است و آن دیگر شمع جان مرتضی است، آنگے کے آفتاب حلم و حیا و آن دیگر نور چشم زہرا۔ ذرا خدا را بتائیے تو صحیح کہ جن کے نانا جان ختم نبوت کے تاجدار ہوں، جن کی والد محترمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں، اور جن کے والد گرام مرتبت شاہ دلدل سوار اور شیر جبار ہوں، فاتح خیبر ہوں، خلیفہ چہارم ہوں، تو کیا دنیا میں حسب اور نسب کے اعتبار سے اپنے 2 بھائیوں اور کچھ بہنوں کے ساتھ اس شرف اور بزرگی میں ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تاہم یہ کہنا ضرور ہے، اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل رسول، یعنی حضرات صحابہ کرام کی عظمت، حضرات 4 یاران باصفا کی اطاعت، اور حضرات اہل بیت اطہار کی الفت اور محبت ہمارا دین و ایمان ہے اور ہمارا نظریہ و عقیدہ ہے۔ الحمدللہ کہ صحابہ ہماری ایک آنکھ تو اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ اس طرح خاندان نبوت کا یہ چشم و چراغ، گلستان رسالت کا یہ سدا بہار پھول، حضرات صحابہ کرام کا یہ کحل الجواہر، اہل اسلام کی آنکھوں کا یہ تارا، چشم کور اور کے لیے یہ سرمہ در نجف، تاریخ دعوت و عظیمت کی یہ عظیم ذات، ہماری جان سے زیادہ پیارے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے راج دلارے ہیں۔ بآن گروہ کہ از ساغر وفا مست اند، سلام ماں برسانید ہر کجا کی ہستند۔ وہ شہید کرب و بلا جن کی فطرت سلیمہ میں قلندری و شجاعت جیسی اعلیٰ صفتیں رچی بسی تھیں، جو علم و حلم اور عمل و اخلاص کا پیکر محسوس تھے، عشق اور وفا اور محبت و اتباع کے مجسم کامل تھے، جود اور سخا میں مثل دریائے رواں، اور بصالت و شجاعت میں مثل فولاد، تو حسن اخلاق میں مثل ریشم تھے، مصاحب زہد و قناعت تھے، جامع فقر و غنا تھے، حامل رضاعت و سیاست تھے، اور داعی دین و عابد گوشہ نشین تھے، صلح و عطشی کے خوگر مگر شہادت فی سبیل اللہ کے متمنی تھے، اعلاء کلمہ حق جن کا مطمح نظر تھا، مظلوموں کی حمایت، فقراء اور یتاماں کی اعانت، بیواؤں کی سرپرستی، اور ظالموں اور طاغوتوں کے پنجے استبداد کو مروڑنے کی حمیت جیسے اعلیٰ انسانی و ایمانی اوصاف من جانب اللہ آپ کی فطرت ارجمند میں انڈیل دیے گئے تھے۔ مرحبا اے بطل حریت، مرحبا مرحبا اے امام عالی مقام، مجاہد جان باز۔
وہ ذات جس کے جگر لالا سے مثل شبنم ٹھنڈک تھی، خاکی صفت فطرت تھی، مر عزائم میں وہ طوفان تھا جو ہواؤں کا رخ پھیر دیتا تھا، اور ارادوں میں ایسا استقلال و ثبات تھا جو سیل رواں کے مقابلے میں ایک مضبوط بند کا کام دیتا تھا۔ سلام اے فاطمہ کے لال، سلام۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 10 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔